حضرت معاویہ نے اپنی طاقت کے زور پر خلافت کو حاصل کیا تھا، اسی لیے ان کا شمار خلفائے راشدین کے اندر نہیں کیا جاتا، حالانکہ ان کا دور حکومت بہت ہی زیادہ پرسکون گزرا تھا۔ جب حضرت معاویہ کے دور حکومت کو 10 برس گزر گئے تو ایک صحابی جو کہ کافی جلیل و قدر رکھتے تھے، جن کا نام حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھا، وہ حضرت معاویہ کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت معاویہ سے کہنے لگے کہ اگر آپ نے اپنے بعد اپنا کوئی جانشین نہ ٹھہرایا تو پھر سے پورے علاقے کے اندر فسادات شروع ہو جائیں گے، کیونکہ پچھلے 5 برس کی خانہ جنگی کے اندر تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اسی لیے وہ صحابی حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے تھے کہ وہ اپنی خلافت کے دور میں ہی اپنا کوئی جانشین منتخب کر لیں، تاکہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد کوئی اور لوگ نہ اٹھ کھڑے اور وہ پھر سے خلافت کا دعویٰ کر کے پھر سے قتل و غارت شروع کر دیں۔ امیر معاویہ جو کہ کافی حد تک انصاف پسند تھے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی جو صحابہ کرام تھے وہ اب وفات پا چکے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں ہی ان صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی تھی کہ ان کے اندر ہر طرح کی بری خواہشات کو ختم کر دیا تھا۔ تو امیر معاویہ کے مطابق اب ان جیسی جماعت نہیں رہی، لہٰذا آپ کے دور کے جو مسلمان ہیں ان کے اندر نہ تو کوئی صبر ہے اور نہ ہی وہ کوئی تقوی رکھتے ہیں، اسی لیے اب ویسی صورتحال تو نہیں رہے گی جیسے کہ پہلے کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ کہنا تھا کہ ایسی صورتحال جیسی حضرت عثمان کے دور میں تھی یا پھر حضرت ابوبکر کے دور میں تھی یا حضرت علی کے دور میں تھی، اور اس کے علاوہ حضرت عمر کے دور میں بھی ویسی صورتحال تھی جو اب بالکل بھی نہیں ہے۔ اس دور کے اندر کوئی بھی ایسا مسلمان شخص نہیں تھا جو کہ اصول پسند تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ وہ صحابی تھے جن کا صحابی شجرہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت جن 1400 یا 1800 لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی، جس کے بارے میں سورۃ فتح کے اندر بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ انہی 1400 یا 1800 لوگوں میں سے ایک مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی تو ہمیشہ حضرت مغیرہ نے حضرت علی کا ساتھ دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت مغیرہ ابن شعبہ حضرت علی کے ہی سپورٹر تھے، کیونکہ وہ اس دور کے بہت بڑے سیاست دان تھے اور اسی لیے وہ ان حالات کو بھی بخوبی دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے بعد اپنا جانشین منتخب کر کے جائیں، جس کو حضرت امیر معاویہ نے قبول کیا اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا، جو کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ جب ہر طرف یزید کی ولی عہدی کا اعلان ہو چکا تھا تو سب لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد انہوں نے یزید کی ہی بیعت کرنی ہے، اور ہر چھوٹے بڑے شہروں کے اندر لوگوں سے بیعت بھی حاصل کر لی گئی۔ اس دور میں صرف 5 ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان 5 لوگوں میں سے حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر تھے۔ حضرت عمر فوت ہو چکے تھے لیکن ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت زبیر بھی فوت ہو چکے تھے لیکن ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر۔ حضرت عباس بھی فوت ہو چکے تھے لیکن ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت علی بھی شہید ہو چکے تھے لیکن ان کے بیٹے حسین ابن علی۔ یہ 5 وہ شخصیات تھیں جنہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے کھلا کھلم انکار کر دیا تھا۔ ان 5 شخصیات میں سے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ میں کیس و کسریٰ کی سنت پر عمل کروں، یعنی باپ کے بعد بیٹا جا کر حاکم بن جائے؟ کیونکہ جب حضرت امیر معاویہ کو یہ خلافت سونپی گئی تھی تو تب بھی کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی، اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ نے کسی سے مشاورت نہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے اندر جو سیاست کا ایک اعلیٰ مقام بنایا تھا، حضرت امیر معاویہ نے اس سیاست کو تباہ کرنے کے لیے اپنی زبردستی کی خلافت کی وجہ سے اس کے اندر زوال کی بنیاد ڈال دی تھی۔ اب وہ اس کی اگلی کڑی بھی اس کے اندر ڈالنا چاہتا ہے، یعنی اپنی بنیاد کو اور مضبوط کر رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کو جب پتا چلا کہ یہ 5 شخصیات یزید کی ولی عہدی کی بیعت اس بات کو وہیں پر ہی رہنے دیا اور کوئی جنگ نہ کی اور ان 5 افراد کو بالکل بھی چوٹ نہ پہنچائی۔ پھر یہ سلسلہ یوں ہی 10 سال تک چلتا رہا اور یزید 10 سال تک ولی عہد رہا۔ کربلا کی صورتحال تب پیدا ہوئی جب حضرت
अमीर माविया का इंतकाल हो गया और यजीद खुद आकर तख्त के ऊपर बैठ गया। उस दौर के अंदर ये निजाम था कि उस दौर के अंदर जो भी बड़े बड़े इलाकों के सरदारान थे, अगर लोग उनकी बैयत कर लेते या सिर्फ उनके सरदार भी बैयत कर लेते तो यही समझा जाता कि उस इलाके के तमाम लोगों ने बैयत कर ली है। जब यजीद वली अहदी से खिलाफत के अंदर दाखिल हुआ तो तमाम लोगों को बैयत करना लाजमी था, लेकिन वो जो 5 शख्सियात थी जिनमें से हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर जो कि फौत हो चुके थे और बाकी 4 शख्सियात अभी भी इस दुनिया में मौजूद थी, जो बाकी 4 शख्सियात बची थी उनमें से 2 अलहदा हो गई और 2 अलहदा हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का कहना था कि अगर ये चीज गलत हुई है, यानी कैसो किसरा की रिवायत के ऊपर अमल हुआ है कि बाप के बाद बेटे को खिलाफत सौंपी गई है, लेकिन ये इतना भी कोई बड़ा गुनाह नहीं है, तो उन दोनों ने मिलकर यजीद की बैयत कर ली। बाकी रह गए थे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और हजरत हुसैन इब्ने अली। इन दोनों का कहना था कि ये चीज बिल्कुल ही गलत है, अगर खून बहता है तो बह जाए, अगर सर कटते हैं तो कट जाए, लेकिन हम लोग यजीद की बैयत नहीं करेंगे। जैसे ही इन दोनों ने यजीद की बैयत करने से इनकार किया तो फिर करबला का पूरा हिसाब शुरू हो गया। मजीद आप लोगों को करबला और हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बारे में, इसके अलावा और भी जो सहाबा कराम है उनकी शहादत कैसे हुई, वो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा। इसीलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हो, पहले दफा ये वीडियो देख रहे हो, तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई लाजमी से कर दिया करें।